قبیلہ بنو عوف ایک قبیلہ تھا، وہاں لڑائی ہو گئی۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الصلح میں حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف کی صحیح روایات میں حدیث موجود ہمیں ملتی ہے کہ قبیلہ بنو عوف میں لڑائی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی صلح کروانے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت آیا، فجاء بلال فاذن بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہوئے، حضور کوئی نہیں آئے، آپ نے اذان کہی۔ جب اذان کہی تو سارے صحابی آ کے بیٹھ گئے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، تو حضور تشریف فرما کوئی نہیں ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے ارشاد فرمانے لگے، اگر آپ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اقامت پڑھتا ہوں، اب نماز نہیں کروا دیتے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب نماز پڑھائیں، اب اقامت کہیں میں نماز پڑھاتا ہوں۔ جب اقامت ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، صحابہ نے صفیں بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ حضور تشریف فرما ہو گئے۔ حضور جب تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے اپنی جگہ وہ خالی کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ حضور پہلی صف میں تشریف صف الاول پہلی صف میں حضور تشریف فرما ہوئے۔ جب حضور پہلی صف میں تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے بھی تصویق تاڑیاں ایسے سے بجانی شروع کر دی۔ صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق نہیں کیا کرتے تھے کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن جب تاڑیاں زیادہ کثرت سے بجنے لگی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آنکھوں کے پوروں سے پیچھے دیکھا کہ پیچھے حضور جلوہ افروز ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کرا، الٹے پاؤں، فقہ کرا کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں پیچھے آنا، پیچھے پاؤں الٹے پاؤں آنے لگے۔ حضور فاشارہ الیہ، حضور نے اشارہ فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ فحمد اللہ فرفع یدیہ فحمد اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرفع یدیہ، اور یہاں تک ہاتھ بلند کیا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے نبی نے مجھے نماز پڑھنے کا کہہ دیا۔ پھر جب نماز مکمل ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز ہو رہی ہو فقل سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ کی صدائیں لگایا کہ تاڑیاں نہ بجایا کرو، بھی تصفیق نہ کیا کرو، سبحان اللہ کہا کرو۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ نماز پڑھائیں، آپ پیچھے کیوں لوٹ آئے؟ حضور نے نماز مکمل کروائی تو آپ پیچھے کیوں لوٹے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو کا آپ پیچھے کھڑے ہو اور ابو کا حافہ کا بیٹا نماز پڑھا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حدیث پاک ہم نے سنی، اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فجاء بلال فاذن بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب اذان دی اقامت کے لیے، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما ہوئے، آپ تشریف لے گئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ان کے پاس کیوں گئے؟ حضرت عمر بھی موجود، حضرت عثمان بھی موجود، حضرت علی بھی موجود، حضرت ابو ہریرہ بھی موجود، حضرت عبیدہ بن جراح بھی موجود، بڑے بڑے صحابہ موجود، حضرت سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، مسجد میں جمع غفیر ہے، تو حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں گئے؟ آپ نماز پڑھائیں، بخاری شریف ہے، ان کے پاس کیوں گئے؟ کیونکہ حضرت بلال بھی جانتے تھے کہ اس وقت مصلی امامت کا وارث ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، آپ ہی مصلی کے وارث ہیں، آپ ہی مصلی پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور حضور کے مصلی پہ اور کوئی کھڑا ہو سکتا نہیں۔ حضور جب تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا حضور آ گئے؟ حالانکہ نماز چل رہی ہے، سارے صحابہ کعبے کی طرف منہ کر کھڑے ہیں، تو کیسے پتہ خبر آئی؟ ایک بندہ آخری صف میں ہے، اسے کیا پتہ چلتا ہے پیچھے کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا؟ وہ تو نماز کے بعد دیکھا جاتا ہے کون ہے کون نہیں، تو کیسے پتہ چلا؟ سبحان اللہ، صحابہ کی نماز پھر کیا نماز ہوتی ہے جی، صحابہ کی نماز پھر کیا نماز ہوتی تھی، یہاں تک کہ پہلی صف میں جگہ بن گئی۔ جگہ کیسے بن گئی؟ حالانکہ صفیں تو کمپلیٹ ہوتی، نماز کوئی نہیں ٹوٹتی۔ حضور صفوں میں آتے کہ صفیں چڑھتی گئی، نماز شوق تیرا اگر نہ ہو میری عبادت کا قیام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ یہ شعر علامہ اقبال کے شعر میں صحیح نہ پڑھ سکا، لیکن بڑا مزے کا شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ صحابہ کو پتہ کیسے چلا؟ شوق میرا اگر نہ ہو تیری نماز کا امام، میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اب درست ہوا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی۔ تو
تو بات یہ ہے کہ صحابہ کو کیسے پتہ چلا؟ پھر جب حضور نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، آپ نماز پڑھائیں، اشارہ کیا، تو آپ نے ہاتھ کیوں ایسے بلند کیے؟ اور ایک بات یہ بھی بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا، کس نے آپ سے کہا تھا کہ 2 رکھتے ہوئی ہیں، 3 رکھتے ہوئی ہیں؟ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ اس میں مقام صدیقیت بھی جو ہے وہ شامل ہو گیا، اس میں مقام صدیقیت بھی آ گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اس میں کئی پہلو نکلتے ہیں، گھنٹوں کی حدیث پاک کے تبصرے نہیں ختم ہوتے۔ اگر بندہ اگر بندہ کسی کو پڑھا رہا ہو نا یہ حدیث پاک، تو گھنٹوں کا یہ مضمون ہے، بلکہ کئی دن لگتے ہیں اس حدیث پاک کے اوپر۔ کتاب الصلح میں حدیث پاک ہے، قبائل، پھر صلح کے معاملات، پھر دیگر معاملات، پھر صف کے معاملات، پھر رکعتوں کے معاملات، پھر جو ہے وہ التفاق کے معاملات، پھر نماز کے مسائل، پھر سبحان اللہ کہنے کے مسائل، نماز میں اگر کوئی بندہ آ جائے تو تاڑی نہ بجانے کے مسائل، ٹھیک ہے، اور نماز میں ہاتھ اٹھانے کے مسائل، تو یہ سارے